پریشان ضرور ہوں مایوس نہیں ہوں، پریشان ضرور ہوں منتشر نہ ہوں، پریشان ضرور ہوں بے بسی محسوس نہ کریں، پریشان ضرور ہوں لیکن نا امیدی کے عارضے کا شکار نہ ہوں. یعنی آپ کی پریشانی آپ کے احساس ذمہ داری کی نرچرنگ کرے. آپ کہیں کہ میرا احساس ذمہ داری میری پریشانیوں کی وجہ سے نرچر کر رہا ہے. ہماری پریشانی جو ہے وہ ہمیں لفٹ کرے، ہماری پریشانی ہمیں پرواز کی قوت عطا کرے، ہمیں حوصلہ عطا کرے، ہمیں یقین عطا کرے، ہمیں ہمارے حصے کا کنٹریبیوشن پیش کرنے کے قابل بنائے. ہماری پریشانی ہمیں مطلب شکست اور نا امیدی کے احساس سے نہ دوچار کرے. مطلب ہماری پریشانی رجائیت، امید، یقین، ایمان، بھروسہ، اعتماد، حوصلہ، ول پاور اس کے ساتھ مسلح ہو. تو کیونکہ اس وقت ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جو لوگ بہت پریشان ہیں وہ بہت مایوس ہیں. یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. یہ بہت خطرناک آدمی ہے جو مایوس ہو رہا ہے. مطلب یعنی بہت مشکل میں آ گیا ہے. اس کو مایوس نہیں ہونا. یعنی مایوس کیوں نہیں ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا چھٹی پہ نہیں گیا. مطلب آپ کیوں نہیں ہو مایوس؟ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ خدا چھٹی پہ نہیں جائے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خدا کو تو پتہ ہے کہ میں کس حال میں ہوں. تیسری بات، میں خدا سے قریب نہیں ہوں، خدا تو مجھ سے قریب ہے. مطلب خدا تو آپ سے قریب ہی ہے، آپ خدا سے قریب نہیں ہوتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ بات آپ کے لیے حوصلے کی ہونی چاہیے. تو خدا کو مجھ سے، جب تک خدا کو آپ سے امید ہے، جب تک خدا آپ کو دنیا میں رکھے گا. جس دن آپ سے خدا کو امید نہیں، مطلب جس دن خدا کہے گا بس اب میں نے آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک فٹ بال کا 2 ہافز ہوتے ہیں. ایک کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ پہلا ہاف 50 منٹ 45 منٹ، ایک ہاف 45 منٹ کا ہوتا ہے. تو 45 منٹ کا آپ وہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنا میں نے آپ کو ٹائم دینا تھا، اس میں آپ نے جو کر لیا پھر دوسرا ہاف شروع ہوتا ہے. تو فٹ بال میں تو آپ کو 2 جنم مل جاتے ہیں، پہلا ہاف پھر دوسرا ہاف، 45 منٹ پھر 45 منٹ. تو جو کچھ کرنا ہے کر لیجیے، اس کے بعد پھر ٹائم ختم. اس کا پتہ ہے آپ کو 45 منٹس کے ملیں گے. اس دنیا میں ہر انسان کو کتنا ٹائم ملے گا، یہ راز خدا نے نہیں بتایا. یہ راز خدا نے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ کس انسان کو کتنا ٹائم ملے گا. بس خدا خود ہی تعین کرتا ہے اس بات کا کہ اس کا راؤنڈ ختم کر دوں یا اس کو ابھی کچھ اور ٹائم دے دوں. طوالت عمری کی دعا کا اگر کوئی اس کی کوئی قابل قبول توجیہ بنتی ہے، یعنی اگر خدا سے درازی عمر کی دعا کی جائے تو اس کی اگر کوئی جائز وجہ بنتی ہے تو وہ صرف یہ بنتی ہے کہ یار اے رب کریم، میں آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا تھا اور بندگی کا جو بندگی کے آداب اور بندگی کا جو سلیقہ مجھے نبھانا تھا میں وہ نہیں نبھا پایا، میں نافرمانی کرتا رہا، اور میں ابھی بہت سارے میں مقروض ہوں. مقروض مراد یہ کہ میں بہت سارے حقوق نہیں دے سکا، میں آپ کا حق نہیں دے سکا، میں بندوں کا حق نہیں دے سکا. تو مجھے اتنی مہلت عمل دے دیجئے کہ میں معافی تلافی کر لوں. مجھے اتنی مہلت عمل دے دیجئے کہ میں توبہ تائب ہو جاؤں. مجھے اتنی مہلت عمل دے دیجئے کہ میں بندگی کا سلیقہ سیکھ لوں اور میں وہ اس پہ فائز ہو جاؤں. اور جس دن میں اس پہ فائز ہو جاؤں بس اسی دن مجھے بس بلا لیجئے. اس کے بعد پھر مجھے مزید نہیں آزمائیے کیونکہ میرا پتہ نہیں ہے، میں پھر دوبارہ ادھر نکل جاؤں گا. تو یہ اگر سب سے تو ہم تو ویسے ہی دیتے ہیں، خدا کرے تم 1000 سال جیو، تم ہمیشہ زندہ رہو. ہم یہ کہتے ہیں نا. آپ کیوں چاہتے ہیں آپ کا بچہ اس جیل میں ہمیشہ رہے، اس امتحان میں ہمیشہ رہے؟